یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے۔ 15 جنوری 2024 شام 7 بجے سے پہلے عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے باہر ہوں گے۔ اب یہ کس بندے نے کہا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا کہ عمران ریاض کون ہے؟ تو انہوں نے کہا قاضی کون ہے؟ انصاف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا نظر بھی آنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک خوشخبری دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ یہ خوشخبری آپ کو ویلاگ کے اینڈ پر دی جائے گی۔ فرسٹ آف آل ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ سینیٹرز جنہوں نے ایک نیا بل پاس کیا انتخابات کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انتخابات 8 فروری کو نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ انتخابات کے لیے موافق نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان کے اندر افراتفری مچی ہوئی ہے، امن عامہ کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے ہم انتخابات کی مخالفت کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات میں تاخیر کی جائے۔ لیکن اس کے خلاف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو سینیٹر افنان اللہ وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی مخالفت کی۔ وہاں پر جو وزیر اطلاعات تھے مرتضیٰ سولنگی، انہوں نے بھی مخالفت کی۔ 13 لوگوں سے بالآخر وہ بل پاس کروا لیا گیا، اور خبر میں اس طرح کہا گیا کہ اکثریت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اکثریت میں کتنے لوگ تھے؟ 13 افراد تھے۔ 13 افراد کے ہاتھوں میں 23 کروڑ افراد کے فیصلہ جو تھا وہ دیا گیا، ان سے کروایا گیا، اور آج اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ سپریم کورٹ میں آج ایک درخواست دائر ہوئی اور وہاں پر کہا گیا کہ جی انہوں نے جو بل منظور کیا ہے اس پر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور ان کے ساتھ جو 13 افراد موجود تھے ان پر توہین عدالت لگائی جائے، کیونکہ الیکشن کا حکم کسی اور کا نہیں بلکہ سپریم کورٹ کا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اپنے حکم پر امپلیمنٹیشن سپریم کورٹ کروا پاتی ہے یا دوبارہ سے اس فیصلے کو بھی باقی فیصلوں کی طرح کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ امتحان سپریم کورٹ کا شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے جو درخواست دائر ہوئی تھی، ان کے کاغذات مسترد ہوئے، ان کی بیٹی کے ہوئے، بیٹے کے ہوئے۔ تو آج کی تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ PP 219 سے شاہ محمود قریشی صاحب کے کاغذات مسترد ہی کنسیڈر کیے گئے، ان کو الیکشن کے لیے اہل قرار نہیں دیا گیا، جبکہ ان کی صاحبزادی مہر بانو اور ان کے بیٹے زین قریشی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں اور ان کو الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فواد چودھری صاحب کے کاغذات کل منظور ہوئے تھے۔ فواد چودھری صاحب کو اجازت دے دی گئی تھی الیکشن لڑنے کی، لیکن آج کے دن میں ان کے کاغذات دوبارہ سے مسترد کیے گئے۔ صرف ان کے نہیں، ان کی اہلیہ پر بھی کچھ الزامات لگا کر کہ انہوں نے کچھ انٹرنیشنل ٹور کیے تھے، اس کی ڈیٹیل نہیں دی، اور کچھ غالباً بینک اکاؤنٹس کا ذکر بھی کیا گیا اس میں کہ جی انہوں نے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل شیئر نہیں کی، لہٰذا ان کو بھی نااہل قرار دیا جاتا ہے، اور مزید اس کیس کی سماعت کل ہونی ہے۔ یعنی یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے، جن کے کاغذات نامزدگی قبول ہو چکے تھے لیکن مقبولیت نہیں تھی وہاں سے جہاں سے مقبولیت ہونی چاہیے تھی، ان کے دوبارہ سے ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ شوکت بصر صاحب کی بات کر لیتے ہیں، وہ بھی امیدوار ہیں تحریک انصاف کے اور بڑے سینئر رہنما ہیں جو اب تک عمران خان صاحب کے آئیڈیالوجی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کے کاغذات نامزدگی جسٹس سلطان تنویر نے کل کے دن میں پاس کیے تھے اور ان کو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ آپ جائیں الیکشن لڑیں۔ آج جب ان کے وکلاء وہاں پر کاپیاں لینے گئے تو ان کو بتایا گیا کہ جی شوکت بصرہ اور ان کی اہلیہ کے کاغذات تو میں مسترد کر چکا ہوں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ان ججز انصاف اور قانون کی اگر پاسداری نہیں کریں گے اور پریشر میں آ کر ہی کام کریں گے تو اس ملک کے نظام کو، نظام انصاف کو کس طرح سے وہ آگے لے کر چلیں گے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، اور ایک دلچسپ خبر جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ جی قاضی فائز صاحب فرماتے ہیں کہ جی کیسز کی براہ راست سماعت سے نظام انصاف میں مزید شفافیت آئے گی۔ یہ کہنا ہے قاضی صاحب کا۔ مزید کیا کہتے ہیں؟ جی براہ راست سماعت میں عام شہری بھی انصاف ہوتا دیکھے گا۔ قاضی فائز صاحب کا کہنا تھا کہ جسٹس بنا تو پتہ چلا کہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کا چیئرمین بھی ہوں، بورڈ کے اراکین میں تمام اہم شخصیات شامل ہیں، فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی مضبوط بورڈ کے تحت کام کر رہی ہے، ہم نے اپنے عدالتی عملے کو پہلے کبھی اتنی اہمیت نہیں دی، یہ پہلی بار ہم کورٹ سٹاف کو بھی جوڈیشل اکیڈمی میں تربیت دیں گے، اکیڈمی میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال دیکھ کر اطمینان محسوس کر رہا ہوں، اکیڈمی میں کامیابی کے لیے نئے خواہشات ہیں۔ انہوں نے کہا صرف انصاف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا نظر بھی آنا چاہیے، تمام فریقین کے ساتھ مساوی سلوک کریں۔ اب یہ کس بندے نے کہا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ نے، جن کے آپ مسنگ پرسن کیس اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر سردار لطیف کھوسہ صاحب کے ان کو نام پر ہی اعتراض ہے۔ سردار طارق مسعود صاحب ان کو بہت پیارے ہیں، ان کی آنکھوں کا تارا ہیں، لیکن اگر سردار لطیف کھوسہ اپنے نام کے ساتھ سردار لکھتے ہیں
تو وہاں پر ان کو جلال آتا ہے، غصہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں عدالت میں کوئی چودھری نہیں چلے گا، کوئی سردار نہیں چلے گا، کوئی بڑا نہیں چلے گا، صرف ہم یہاں کے سردار ہیں اور ہم ہی اس چیز کو لکھوانے کے قائل ہیں. اب انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ عمران ریاض کون ہے. اس پر جو وکلاء ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان میں سے ایک وکیل نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے جب ان سے کویسچن ہوا کہ جی پوچھا کہ عمران ریاض کون ہے، تو انہوں نے کہا قاضی کون ہے. کس نے پوچھا؟ میں تو نہیں جانتا قاضی کون ہے. تو قاضی صاحب اتنے بڑے منصب پر جب بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو کم از کم جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنی چاہیے. جو آپ کی ذاتی زندگی پہ کوئی بھی نہیں جاتا، خاص طور پہ ہماری تربیت ایسی نہیں ہے کہ ہم کسی کی بھی ذاتی زندگی کو آن دا کیمرہ ڈسکس کریں. لیکن سوال وہیں پر کھڑا ہے کہ کیا آپ دونوں فریقین کے ساتھ برابر کا سلوک کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر رہے. آپ کے سامنے اگر دلائل دینے کے لیے کھڑے ہوں شعیب شاہین صاحب، تو وہاں پر آپ کو بہت جلال آتا ہے، بات بات پر ٹوکتے بھی ہیں، بات بات پر آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا حوالہ بھی دیتے ہیں، ان کو یاد بھی کرواتے ہیں، ان سے کویسچن بھی کرتے ہیں کہ اس وقت حکومت کس کی تھی. لیکن اگر آپ کے سامنے امجد پرویز کھڑے ہوں یا کوئی ایسا وکیل کھڑا ہو جو آپ کو سوٹ کرتا ہو، جس کی آئیڈیالوجی آپ کو سوٹ کرتی ہو، یا جو آپ جس پارٹی کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس پارٹی کا وکیل ہو، تو آپ بڑے متحمل مزاج اور بڑے مشفقانہ لہجے میں ان سے بات کرتے ہیں. تو یہ دورہ معیار آپ کا سپریم کورٹ میں نظر آ رہا ہے. اور دوسرا آپ نے کہا کہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ انصاف کیسے ہوتا ہے. تو پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں انصاف کے نام پر بڑے بڑے منصف تماشا کیسے کرتے ہیں. انصاف ہوتا تو اللہ جانے وہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، لیکن جناب نظام انصاف کو اور پاکستان کے اندر موجود اس کرپٹ جوڈیشل اور پولیٹیکل سسٹم کو ایکسپوز ہوتا ضرور دیکھ رہے ہیں. اگر قوم انصاف ہوتا دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی، اٹس اے ڈیفرنٹ میٹر. لیکن نظام انصاف کی دھجیاں جوڑ رہی ہیں، اور جس طرح کے بونے لوگ، جس طرح کے مسخرے لوگ وہاں پر بیٹھ کر ان غریب لوگوں سے جڑے جو مسائل ہیں ان کے اوپر کس طرح سے مزاحیہ ریمارکس دیتے ہیں، کس طرح سے متعصبانہ جملے کستے ہیں، یہ ضرور لوگ دیکھ رہے ہیں. تو جناب اس طرح سے انصاف نہ کیجئے کہ لوگوں کو نظام انصاف سے ہی یقین اٹھ جائے، لوگوں کو نظام انصاف سے ہی نفرت ہونے لگے. ایسے معاملات میں پھر حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جایا کرتے ہیں. ایسی چیزوں کو بولنے سے پہلے، سوچنے سے پہلے صرف ایک بار اپنی پرفارمنس پر نظر ڈال لینی چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں کیا یہ انصاف ہے یا انصاف کے نام پہ ایک تماشا ہے. اس کے بعد قاضی صاحب کی ایک اور خبر سامنے آ گئی. قاضی صاحب کہتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں، کہیں توہین عدالت نہ لگ جائے، فرماتے ہیں کہ ہر کیس سپریم کورٹ لانے کی سوچ ختم ہونی چاہیے. یہ کہنا ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسی صاحب کا. چیف جسٹس نے کہا کہ عام لوگوں میں یہ اعتماد بحال کرانا ضروری ہے کہ انصاف ہو رہا ہے. انصاف کا بہتر نظام مقدمات کا دباؤ کم کرے گا. سماعت براہ راست ہونے سے عام شہری بھی انصاف ہوتے دیکھے گا. یہ عمل نظام انصاف میں مزید شفافیت لائے گا. چیف جسٹس نے زور دیا کہ ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے ماحولیات کے تحفظ کی خاطر خواہ توجہ دینی ہوگی. عوام کے عدلیہ پر اعتماد میں اضافے کی اعلیٰ عدلیہ ضلعی عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے. انصاف صرف کیا نہ جائے بلکہ ہوتا نظر بھی آئے. اور آخر میں کہتے ہیں جی عوامی اہمیت کے کیسز سپریم کورٹ سے براہ راست نشر ہوئے. یہ عمل نظام انصاف کی مزید شفافیت لائے گا. اب آپ کو جی میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں عوامی اہمیت کے کیسز کون کون سے تھے. جنرل پرویز مشرف جو دنیا سے جا چکے ہیں، سب سے پہلے وہ کیس زیر سماعت آیا. پھر بھٹو صاحب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ زیر سماعت آیا. مسنگ پرسن کا کیس سامنے آیا تو اس پر جو ان کا لہجہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے. جب بات آئی لیول پلینگ فیلڈ کی تو اس کے اوپر بھی ان کے ریمارکس انتہائی شرمناک تھے. ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے جس طرح پولیٹیکل سسٹم، جس طرح پولیٹیکل پارٹیز اور پی ڈی ایم نام کی جو 14 جماعت کا بہان پرتی کا کنبہ ہے ان کے ساتھ یہ سہولت کاری کرتے نظر آئے. اور عوام نے اچھی طرح سے دیکھا کہ ان کارروائیوں میں کیا کچھ چل رہا ہے. اور یہ تھے عوامی مسائل. اور ساتھ جو بار بار قاضی صاحب فرماتے ہیں نا کہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے، تو حضور سارا سسٹم ننگا ہو رہا ہے، سارا سسٹم ایکسپوز ہو رہا ہے. لوگوں کا اعتبار سسٹم سے مزید اٹھتا جا رہا ہے. آخر میں خوشخبری جس کا میں نے شروع میں وعدہ کیا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بہت بڑی خبر ہے کہ 15 جنوری کو شام 7 بجے سے پہلے عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے باہر ہوں گے. یہ اب تک کی بریکنگ نیوز ہے، یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے. 15 جنوری 2024 شام 7 بجے سے پہلے عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے باہر ہوں گے. یہ دعویٰ ہے عمران خان صاحب کے وکیل ایڈوکیٹ اظہر صدیق کا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ کس حد تک پورا ہوتا ہے. کیا خان صاحب اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے سامنے لڑتے فتح یابی اور فی الوقت آزادی حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں؟ اس فیصلے کے انتظار کے لیے لوگوں کی نظریں سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور ان عدالتوں پر ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.